نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے رمضان میں اعتکاف کرنا۔ اعتکاف رمضان المبارک میں کی جانے والی ایک اہم عبادت ہے۔ یہ روزے کی طرح فرض تو نہیں بلکہ یہ سنت عبادت ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اعتکاف کے لفظی معنی کیا ہیں۔ خود کو روکے رکھنا، کسی مقام پر ٹھہرے رہنا یا کسی بات کو مضبوطی سے قائم رکھنا۔ شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ آدمی ایک محدود مدت کے لیے اسے اپنے آپ کو دنیا کی مصروفیات اور رنگینیوں سے الگ کر کے مکمل طور پر خود کو اللہ کی عبادت، اپنی اصلاح اور فکر آخرت میں مشغول کر لے۔ یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اعتکاف کا مقصد رب کریم کی رضا کا حصول ہے اور شب قدر کی تلاش ہے۔ یہ عبادت رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسجد میں مقیم ہو کر کی جاتی ہے۔ اعتکاف کا بہت زیادہ ثواب ہے، اس لیے ہر سال ماہ رمضان المبارک میں اللہ کے بندوں کا ایک ہجوم اس ثواب سے فیضیاب ہوتا ہے۔ اب چند احادیث پیش کی جاتی ہیں جن میں اعتکاف کا ذکر ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں مقیم ہوتے تو ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اگر سفر میں ہوتے تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کرتے۔ اسی طرح اعتکاف کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اہتمام سے اعتکاف کرتی رہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر کس لیتے تھے، راتوں کو جاگتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے اور اتنی محنت کرتے جتنی کسی اور عشرے میں نہ کرتے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام دنوں کی نسبت آخری عشرے میں خوب محنت اور کوشش کرتے۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ بھی کھٹکھٹاتے اور فرماتے، کیا تم دونوں نماز پڑھنے کے لیے اٹھو گے نہیں؟ اسے ابن العرابی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کی غرض سے مسجد میں رہنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان میں 10 دن اعتکاف فرماتے، لیکن وفات کے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ اگر کسی کو اعتکاف کے لیے 10 دن میسر نہ آ سکیں تو جتنے دن میسر ہوں اتنے دنوں ہی کا اعتکاف کر لینا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے اعتکاف کے معاملے میں سنت یہ ہے کہ وہ نہ مریض کی عیادت کرے، نہ جنازے پر جائے، نہ عورت کو ہاتھ لگائے اور نہ اس سے مباشرت کرے، نہ کسی حاجت کے لیے مسجد سے نکلے سوائے اس حالت کے لیے کہ جس کے لیے مسجد سے نکلنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو۔ اور اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہوتا، اور اعتکاف نہیں ہوتا مگر صرف جامع مسجد میں۔ اسی طرح رمضان کی 20 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھنا سنت ہے، اور جب عید کا چاند نظر آئے تب اعتکاف سے باہر آ جائیں۔ اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا لازمی ہے۔ عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا، اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح نیت کرنا، جس طرح دوسری عبادات کے لیے نیت شرط ہے، اسی طرح اعتکاف کے لیے بھی نیت شرط ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر نیت کے مسجد میں ٹھہرا رہا تو یہ ٹھہرنا اعتکاف نہ ہوگا۔ مرد اور عورت کا حالت جنابت سے پاک ہونا ضروری ہے اور خواتین حیض و نفاس سے پاک ہوں۔ رمضان کے مسنون اعتکاف کے لیے اعتکاف میں روزے سے ہونا بھی شرط ہے۔ اب دیکھیں کہ زندگی کی اہم مصروفیات کا متبادل بندوبست ہو سکے تو اعتکاف ضرور کریں۔ خود اعتکاف نہ کر سکیں تو گھر سے کسی اور فرد کو اعتکاف کرنے میں مدد ہم کر سکتے ہیں۔ اعتکاف کو مؤثر انداز میں گزارنے کے لیے اوقات کی تقسیم کر لیں۔ نوافل، تلاوت قرآن، دعائیں، اذکار، مطالعہ کتاب یعنی دینی کتابوں کا مطالعہ کرنا اور غور و فکر کرنے میں ہمیں وقت گزارنا چاہیے۔ ہر قسم کے غیر مفید کاموں اور مشاغل سے ہم لوگوں نے اجتناب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل کرے جو کہ اس سال رمضان میں اعتکاف کریں گے، اور اعتکاف کرنے والوں کا اعتکاف اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے اور ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔